ایسے جوڑے جن کے شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ حقیقی بہن بھائی تھے۔ ویورز، سال 2019 میں برازیل میں لیونارڈو اور ایڈریانا نامی کپل کو میڈیا میں اس وقت خوب شہرت حاصل ہوئی جب ایڈریانا کو لائیو ریڈیو براڈ کاسٹ میں یہ معلوم ہوا کہ اس کا شوہر لیونارڈو اس کا سگا بھائی ہے۔ ویب سائٹ کے مطابق 7 سالوں سے ساتھ رہنے والا یہ شادی شدہ جوڑا، جن کی ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے، دراصل سگے بہن بھائی ہیں۔ یہ دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 30 سالہ ایڈریانا، جو بچپن میں ہی اپنی ماں سے کھو چکی تھی اور طویل عرصے سے اپنی سگی ماں کی تلاش کر رہی تھی، بالآخر مقامی شہر ساؤ پالو کے ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے ایڈریانا اپنی ماں کی تلاش میں کامیاب ہوئی۔ دوران انٹرویو ایڈریانا کی ماں نے انکشاف کیا کہ جوانی کے دنوں میں ان کے 2 افیئرز چل رہے تھے، جس سے ان کے 2 بچے ہوئے تھے، جن میں ایک ایڈریانا تھی اور ایک لڑکا تھا جو اب 37 سال کا ہو گیا ہوگا۔ اس انکشاف پر ایڈریانا چونک گئی اور مزید معلومات لیں۔ لائیو شو کے دوران ہی ایڈریانا یہ انکشاف کرتے ہوئے رو پڑی کہ ان کی ماں کا گم شدہ بیٹا اب ان کا شوہر اور ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ لیونارڈو اور ایڈریانا یتیم بچے تھے، دونوں مختلف والدین کے گھر پلے اور ایک بار کلب میں دونوں کی دوستی ہوئی تھی جو شادی پر منتج ہوئی۔ اس واقعے کے بعد اس شادی شدہ جوڑے نے علیحدہ ہونے سے انکار کرتے ہوئے اسے قسمت کا چکرویو قرار دیا تھا۔ دوستو، کسی بھی معاشرے میں یا ملک میں بہن بھائی کی شادی کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ایک اخلاقی جرم ہے۔ اگر بہن بھائی کے ساتھ سیکس کو جائز قرار دیا جائے تو ہر گھر میں ایسے واقعات سامنے آئیں گے جس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ دوسری وجہ سائنسی ہے۔ بہن بھائی کے سیکس سے پیدا ہونے والے بچے کبھی بھی صحت مند نہیں ہوتے اور وہ ہمیشہ پاگل پن کا شکار رہتے ہیں۔ یورپ کے اندر سیکس کی کھلی چھوٹ ہے، جس کے نتیجے میں وہاں ایک عورت کے ایک وقت میں کئی افیئرز ہو سکتے ہیں، جس سے بچوں کی پیدائش پر ان کے اصل والد کا پتہ نہیں چلتا۔ کئی ایسے کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں جس میں میاں بیوی دونوں سگے بہن بھائی نکلتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ مزید ایسے دلچسپ کیسز۔ 2008 میں جرمنی کے اندر جڑواں بہن بھائی کی شادی کی خبریں منظر عام پر آئی تھی، جس کے مطابق ایک شادی شدہ جوڑا جو کئی سالوں سے ایک ساتھ رہ رہا تھا، دراصل جڑواں بہن بھائی تھے۔ یہ کہانی تھی 29 سالہ ماریا اور لارک سمتھ کی، جو 3 سالوں تک جرمنی کی عدالتوں میں گونجتی رہی۔ ماریا اور لارک سمتھ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے، جن کی ملاقات میٹرو پر ہوئی تھی۔ محبت ہوئی اور یوں یہ جوڑا خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا تھا۔ تاہم کہانی میں اس وقت تلخی شروع ہوئی جب ماریا پریگننٹ تھی۔ لارک سمتھ اور ماریا کے ٹیسٹوں کے دوران معلوم ہوا یہ جوڑا تو بالکل سگا بہن بھائی ہے۔ دراصل ماریا اور لارک سمتھ کے والدین کی آپس میں طلاق ہو گئی تھی۔ سمتھ اپنے والد کے حصے میں آیا جو اسے لے کر کسی دوسرے شہر منتقل ہو گئے تھے، اور ماریا اپنے والدہ کے حصے میں آئی تھی۔ دونوں کے درمیان رابطے بالکل ختم ہو گئے تھے۔ 20 برس کی عمر میں دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل ہار بیٹھے تھے۔ جرمنی کی عدالت نے دونوں جوڑوں کو تنسیخ شادی کا حکم دیا، لیکن سیاسی اپوزیشن جماعت نے اس جوڑے کی مدد کی اور جرمنی کی اعلیٰ عدالت میں اس جوڑے پر کیس لڑا اور جوڑے کی شادی شدہ زندگی بچائی تھی۔ ایسی ہی دلچسپ رودات ساؤتھ افریقہ کے کیپ ٹاؤن شہر میں واقع ایک کپل کے ساتھ ہوئی۔ وائٹ افریقن نسل سے تعلق رکھنے والی ایمکا اور اس کے شوہر فریڈرک نے کالج کے اس زمانے میں ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور گریجویشن کے فوراً بعد شادی کر لی تھی۔ اپنے والدین کو شادی کی بات سے بے خبر رکھا تھا، تاہم شادی کے کچھ ماہ بعد جب دونوں کے والدین ایک دوسرے سے ملے تو انکشاف ہوا ایمکا کی والدہ فریڈرک کے والد کی بیوی رہ چکی تھی اور ایمکا کی پیدائش بھی فریڈرک کے والد سے ہوئی تھی، جس کے بعد یہ شادی ٹوٹ گئی تھی۔ ویورز، یورپ کے اندر سپرم ڈونیشن کا رواج ہے۔ مثال کے طور پر اگر خاوند کے سپرم اتنے صحت مند نہیں ہیں کہ ان سے بچے کی پیدائش ممکن ہو سکے تو سپرم ڈونیشن بینک سے کپل پیسوں سے سپرم خریدتے ہیں جو عورت کی رحم میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ امریکی ریاست میشیگن کے ایک جوڑے کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ اس جوڑے کے والدین نے سپرم ڈونیشن کے ذریعے ہی اس جوڑے کو پیدا کیا تھا۔ امریکی قانون کے مطابق بچوں کو 18 سال کی عمر کے بعد سپرم ڈونیشن بینک کے ریکارڈ دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے کہ ان کی ماں کو کس شخص نے سپرم ڈونیٹ کیا تھا۔ جب اس جوڑے نے اپنے ریکارڈ چیک کروائے تو اس جوڑے کے والدین کو سپرم ڈونیشن کرنے والا ایک ہی شخص بیری رابس تھا،
جو فوت بھی ہو چکا تھا۔ یوں اس جوڑے کا ایک ہی سگا باپ نکل آیا۔ یہ راز اس جوڑے کے لیے حیرانی کا سبب بنا، مگر انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔